بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جو کہ ریلیٹ کرتا ہے فرسٹ ٹاپک سے، انٹروڈکشن آف سائیکالوجی۔ یہ ڈیفینیشنز ہیں سائیکالوجی کی، کچھ ہم لوگوں نے ایک اس میں پڑھی تھی اور یہ باقی ڈیفینیشنز ہیں جو اس سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ فرسٹ ڈیفینیشن جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سائیکالوجی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف mental process and behavior. It is study of mind and how it works. یہ مائنڈ کی اسٹڈی ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے ہماری، سائیکالوجی از دی سائنس آف ہیومن اینڈ اینیملز بیہیویئر۔ سائیکالوجی سائنس ہے انسانوں کی اور جانوروں کے بیہیویئر کی، which includes the application of this science to solve human behavior. سائنس وہ اپلیکیشن ہے جو سولو کرتی ہے ہیومن بیہیویئرس کو، کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہیومن بیہیویئر کو سولو کرتی ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ڈبلیو ہیملٹن نے دی تھی۔ اینڈ تھرڈ ہے، سائیکالوجی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف دی ہیومن مائنڈ۔ یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے ہیومن مائنڈ کی اینڈ اٹس فنکشن، اور جو ذہن ہمارا فنکشن کرتا ہے اس کی، اسپیشلی دوز افیکٹنگ بیہیویئر ان گیون کنٹیکس، جو ہمارے بیہیویئرس پر افیکٹ کرتی ہے۔ کیوں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے بیہیویئر پر۔ اگر کوئی ہم سے اونچی آواز میں بولتا ہے تو وہ جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی سائیکالوجی میں اس میں آتا ہے، ہیومن مائنڈس اینڈ اٹس فنکشن میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، فرسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ سائیکالوجی واز دی اسٹڈی آف دی سول، کہ جو سائیکالوجی ہے وہ اسٹڈی آف سول ہے، روح کی اسٹڈی ہے۔ نفسیات کو سب سے پہلے روح کا علم سمجھا جاتا تھا، اور اس میں سکریٹس، جس کو اردو میں سکرات کہتے ہیں، نے نفس کا، روح کو نفس کے الفاظ سے استعمال کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ روح جسم سے برتر ہے۔ یہ روح کو غیر فانی اور جسم کو فانی سمجھتا تھا، کہ روح ایک غیر فانی چیز ہے جو مرتی نہیں ہے، اور جسم جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بعد میں بہت سارے سائنسدانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا روح کا تصور ایک مذہبی تصور ہے، جبکہ سائنس کو مذہب کی حدود سے دور رکھا گیا ہے، اور روح ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس پہ تجربات نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس کو سائنس نہیں کہا جا سکتا، اور اس اسٹڈی کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے، سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ۔ قدیم یونانی ماہرین نے نفسیات کو ذہن کا علم قرار دیا۔ مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ فرد کی نفسیاتی کیفیات، جذبات، احساسات، شعوری اور لاشعوری اعمال کے مجموعے کو مائنڈ کہا جاتا ہے۔ ارسطو نے جسم کو ذہن کا تفاعل قرار دیا۔ ارسطو نے ذہن کی برتری کو تسلیم کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ماحولی اثرات کی وجہ سے ذہنی اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ جان لاک نے کہا روح ایک مذہبی تصور ہے اور ذہن ایک نفسیاتی اصطلاح ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کے مطابق ہر انسان کا ذہنی پیدائشی طور پر صاف، شفاف، عمومی تختی کی مانند ہوتا ہے۔ اس تصور کو جان لاک نے تابولا راسا کے نام دیا۔ اس طرح سیکنڈ ڈیفینیشن اسٹڈی آف دی مائنڈ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ تھرڈ ہماری ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف کانشینس، کانشیس شعور، جس سے ہم ہر وقت فوری طور پر آگاہ ہوتے ہیں۔ شعور سے مراد وہ تمام ذہنی کیفیات ہیں جس سے ہم ہر وقت آگاہ رہتے ہیں، ایسے افکار، اعمال، ہمارے تجربات جس سے ہم فوری طور پر آگاہ ہوں، جن کو دہرانے کے لیے ذہن پہ زور دینا نہ پڑتا ہو، اس کو شعور کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن بھی ریجیکٹ ہوگی کیونکہ اس میں دو پوائنٹس بہت اہم تھے۔ اٹ could not include the study of the consciousness of animal۔ اینیمل کے شعور کی اسٹڈی اس میں نہیں کی گئی تھی، اور سیکنڈ تھا اٹ would not include سب کانشیسنس، اس میں تحت شعور، لا شعور کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ڈیفینیشن بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ فورتھ ہماری موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن اسٹڈی آف بیہیویئر۔ اس کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا اور اس کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔
اس کو شہرت ملنے کی دو وجوہات تھیں، ایک کہ بیہیویئر کو آبزرو کر سکتے ہیں، دوسرا یہ صرف ہیومنس پہ نہیں تھا، اینیملس پر بھی تھا کہ ہم ہیومنس اور اینیملس دونوں کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ ولیم میک ڈوگل ان ہز بک این آؤٹ لائن آف سائیکالوجی، سائیکالوجی از دا سائنس، سائیکالوجی سائنس ہے وچ ایمز ٹو گیو اس بیٹر انڈرسٹینڈنگ، جو ہمیں بیٹر انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے اور ہمارے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے۔ جے بی واٹسن کو فادر آف بیہیویئرزم بھی کہتے ہیں۔ سائیکالوجی از دی سائنس آف بیہیویئر ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دی ہیومن ایز ویل ایز اینیمل بیہیویئر، کہ ہم اسے ہیومن کے ساتھ ساتھ اینیملس کے بیہیویئر کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، جو نہیں آیا ہوگا وہ آپ مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔